اپنے اپنے دور کی بات ہے. جو میرے بزرگ تھے نا، جب ان کا دور مبارک تھا تو موبائل نہیں تھا حضرت جی، تب خط و کتابت ہوتی تھی. بھائی جس طرح جس کا دور ہے اس نے اپنے انداز سے ہی سمجھایا لوگوں کو. تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بھائی کاکا تو روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر، ہاں کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا. ہم بھیجتے نہیں حضرت جی کوئی ہے، اس لیے یاد کیا کرو حضرت ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھولاتے. ہاں یاد کرو حضرت جی. اور میں جب آ رہا تھا تو پتہ نہیں کو حضرت پڑھ رہے تھے، میں کیڑا سیج تیرے لئی، میں کہنا سیج نو چھڑ تو دل سجاؤ حضور لے. سیج بعد سے سجاواں گے حضرت، جو سجانا پہلے وہ تو سجائیے نا حضرت جی. اور میں پیچھے بھی بیان کر کے آیا ہوں، میں حضرت جی اصل میں نا بات کرتے بڑا ڈر لگتا ہے. یہ کیمرے کا دور ہے، پتہ نہیں آگے پیچھے سے کلپ چڑھے اور درمیان میں اس کو چڑھا دیا جائے اور اوپر لکھ دیا مصباحی صاحب نے 12 ربیع الاول کی لائٹوں کی مخالفت کر دی. اور پھر ہمارے سنی ہیں بھی بڑے بادشاہ لوگ حضرت، انہوں نے نہیں انتظار کرنا کہ چلو یار اس کو بھی کچھ کہہ لینے دو، اس نے کیا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، بس پھر حضرت جی گالیاں شروع ہو جائیں گی نیچے حضرت. یہ کسی صوفی نے بڑے درد سے لکھا تھا حضرت، اور جس دور میں اس نے کہا تھا نا یہ مصرع، وہ تب یہ لائٹیں نہیں ہوتی، تب دیے جلائے جاتے تھے حضرت. تو اس نے بڑے درد سے ایک مصرع لکھا تھا. میں سارا کلام تو نہیں پڑھ سکوں گا، ٹائم اتنا نہیں ہے، میں آخری پڑھ دیتا ہوں. بڑے درد سے اس نے لکھا تھا. وہ لکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو. دل جلانا حضرت جی، دل جلا اس کا حضرت جی. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے. میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے اتنی گزارش کروں گا، ضرور گلیاں سجاؤ، کار سجاؤ، بازار سجاؤ. میں بوتیاں نہیں کہن رہا یار، کوئی کلیٹ اندر بھی لا لو، کوئی کلیٹ اندر بھی لاؤ گے اتنے کوئی بھی نہیں لانی ہے. حضور تو دل سجانے آئے تھے یار، ہیں حضور تو دل سجانے. اور آج دلوں کا کیا حال ہے حضرت جی؟ دلوں میں کینہ ہے، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں تکبر ہے حضرت جی. اتنے لائٹاں کی دلانی ہیں حضرت جی. وقت گزرتا جا رہا ہے حضرت جی. اور میں یہ حضور دیکھو یار کتنے بڑے لوگ تھے لیکن ان کے انداز دیکھو. ایتھے وہ کہتے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، 4 لفظ آگے نے کھلونا سی کسی نے دندے نہیں ہے. حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، وہ لکھا ہے کہ جب حضرت علی پور شریف میں ہوتے تھے تو یہ صوفیہ بڑے محتاط ہوتے ہیں حضرت جی. ہاں جی، وہ بڑے محتاط راستے پہ چلتے ہیں. وہ نہیں یہ اندر والے کو ڈھیل دیتے، ذرا بھی وہ نہیں ڈھیل دیتے. وہ جب آپ علی پور شریف میں ہوتے تھے نا تو آپ نے ایک مرید کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی. ڈیوٹی کیا؟ جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلوں نا تو انہیں پہلے شاپر میں توڑی ڈال کے رکھنی ہے. وہ توڑی دیکھی نا جو بھینسوں کو ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ تو نے پہلے ڈال کے رکھنی ہے. ظاہر مرید نے با جماعت نماز ادا کرنی، اس نے پہلے اہتمام کر لینا. جب نماز ختم ہونی، دعا نہیں، اس نے باہر ہی توڑی لے کے نہ کھڑے ہو جانا شاپر. حضرت نے باہر تشریف لانا، اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑنا. تھوڑا سا آگے جا کے نا ایک صاف پانی کا نالا تھا، تو حضرت نے کیا کرنا، وہ توڑی ساتھ زمین پہ گرا لینی اور جو ہے نا وہ اپنے جو قدمین شریف ہیں نا وہ پانی میں لٹکا کے بیٹھ جانا. اور کرنا کیا، ایسے اٹھا کے نا توڑی کا تنکا اس کو پانی میں پھینکنا. ظاہر پانی بہہ رہا تھا اور اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ کے تھوڑا سا آگے جانا تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی انہیں واپس نہیں آنا. پھر ایک اور پھینکنا ہے، تو اس نے بہہ کے چلے جانا تو پھر کہنا جماعت علی نے واپس نہیں. اب خود تصور کریں حضرت، ایک شاپر میں توڑی کے کتنے تنکے آتے ہوں گے حضرت، سارے تنکے پانی میں پھینکنے اور اپنے آپ کو کہتے رہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا کوئی. میں نے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور یہ واپس نہ آن تو کی مراد ہے؟ تو فرمانے لگے اس سے مراد تھی جڑا سا اللہ دی یاد تو بغیر لنگ گیا انہیں واپس نہیں آنا ہے. اور یہاں حضرت جی ساتھ پیچھے رہ گئے حضرت جی، ہمارے تو سالوں سال غفلت میں ہے حضرت جی. یہ حضور نبی علیہ السلام کا ماہ مبارک ہے حضرت، اور فیض عام ہے نبی علیہ السلام کا حضرت. ہاں بس حضرت جی ہم ہی دور چلے گئے، ہم نے یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے پکارنا چھوڑ دیا. اقبال نے بڑا درد بیان کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی. میں حضرت میں بہت نیچے جا کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، آپ تو سارے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں نا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے جی. میں بہت نیچے جا کے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں ہیں،
اور مجھے امید ہے کہ ضرور یہ کتاب حضرات کی نظر سے گزری ہوگی، مدینۃ الرسول منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی جامعہ فریدیہ سائی والا حضرت، بڑی خوبصورت تصنیف ہے حضرت کی، کیونکہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ طیبہ میں گزارا حضرت، اور کتاب لکھنے کے بعد حضرت نے وہاں جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا نا، حضرت نے بہت کچھ لکھا ہے اس کتاب میں۔ اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے جو میں کہتا ہوں ایمان کو بڑی تقویت دیتا ہے، جو عقیدے کو بڑی مضبوطی دیتا ہے حضرت کہ ہاں ہے کرم آج بھی حضرت۔ اب اس میں لکھا ہے، کہتے جب ہم نے حج کر لیا نا تو حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اور حضرت جی یہ بھی ایک جملے کی اصلاح کر لیں، آج ہر دوسرے بندے سے یہ جملہ سننے کو مل رہا ہے، وہ کیا جی ہر سال مدینے ہونے ہیں، بھائی تو کون ہوتا ہے ہر سال مدینے ہونے والا، تو اتنے افسر لگ گیا ہیں، وہ چلے اس طرح نہ کہے، یہ سارا حضور کا کرم ہے، اگر وہ نہ ہو تو یہاں نہ ہو، تو وہاں ہونے کی باتیں کیسے کر رہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، تو کون ہوتا ہے ہر سال مدینہ پاک ہونے والا؟ نہیں حضرت، بلکہ کیا کہنا ہے، وہ ہر سال میں نے بلا لیندے ہیں حضرت، یہ سریے نکالیں اپنی اپنی گردنوں سے، یہ نہیں جملہ درست ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ جی میں ہر سال ہی اتھے ہوں نہ، نہیں حضرت جی، بلکہ یہی عرض کرنی ہے وہ ہر سال میں نے بلا لیندے ہیں، ہر سال انہوں بلا دیں۔ وہ کہتے ہیں جب مدینہ طیبہ ہم گئے نا تو کہتے جو ہمارا ہوٹل کا کمرہ تھا نا، تو اللہ کی کرنی کہ ہوٹل کے کمرے میں ہمارے ایک ساتھی پاکستان سے گئی ہوئی ایک سیاسی شخصیت تھی، بیوروکریٹ پروٹوکول لیول حضرت جی، کہتے ہم بیٹھے دوپہر کا نا کھانا کھا رہے تھے، تو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو کہتے کیا ہوا، ایک بلی اندر آ گئی، تو کہتے ہیں ہمارے تو دل کھل اٹھے نا حضرت جی، وہ تو پھر بلی تھی نا، ہمارے بڑے تو یہاں تک بلی گیا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے، وہ تو پھر بلی تھی حضرت، حضور نبی علیہ السلام کے شہر مبارک میں گھومنے والی، حضور نبی علیہ السلام کے شہر مبارک کی گلیوں میں آنے جانے والی، کہتے ہیں ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا، اسے بڑا پیار کیا، ہم نے اس کو گود میں بٹھایا، کہتے اس وقت تو تھا کچھ خاص نہیں، کہتے جو روٹی کھا رہے تھے نا ہم نے ایک نوالا توڑا اور اس بلی کو پیش کر دیا، کہتے اس کی بھی کرم نوازی، اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا، کہتے اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی، کہتے محبت یہاں تک بڑھی کہ کہتے وہ جو سیاسی شخصیت آئی تھی نا انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ بلی جاتے ہوئے پاکستان لے کے جانی، ان کو غلط فہمی ہوگی نا کہ شاید بلی کو بھی مجھ سے پیار ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا بھی میں نے لے کے جانی ہے، سیاسی آدمی تھے، مشکل نہیں تھا کوئی بھی، انہوں نے سعودی حکومت سے اجازت لی، ٹھیک ہے جی، پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، آرڈر دے کے اس کے لیے بڑا زبردست سا پنجرہ بنوایا، اس میں لکھا ہے کہ جس رات پاکستان روانگی تھی نا صبح، رات کو جب سوئے نا تو نصیب جاگ اٹھا اور اندر کی آنکھ کھل گئی حضرت، اور کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا ہے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ حاجی خواب ہی میں عرض کرتے ہیں اے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں، تو آگے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں، 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے، وہ ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور کرم فرماؤ مدینہ چھوڑوں لگا جی، حضرت جی بلیاں روئیں تو اتنا نوازتے ہیں، ہم روئیں گے تو نہیں سنیں گے حضرت جی، لیکن سچ بتانا حضرت جی ابھی رونے کی دعاؤں ہیں نہیں حضرت جی، آؤ چلیے واپس وہ راستہ وہ شارہ جو ہم چھوڑ چکے آؤ پھر چلیے ادھر، اور نہ حضرت جی کو لگی ہے نہ لپٹی ہے، نہ میں نے کسی کو میڈل لینا ہے نہ میں نے تغمہ لینا ہے حضرت کسی سے، حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہم روحانی طور پہ حضور نبی علیہ السلام سے بڑی دور جا چکے ہیں حضرت ہیں، آؤ ان دوریوں کو ختم کریں حضرت، ہاں ان کو ختم، اور ختم حضرت ادو ہی ہونی نے کہ باروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں جندر دا کوڑا، یہ پھر ہی اونج نہیں حضرت، جو مرضی پہ کرتے پھر حضرت، یہ دوریاں ادو ہی ختم ہونی ہیں جدو اندر دا کوڑا ختم،
اور قربان جاؤں ماشاءاللہ اتاری باغ سجا ہوا ہے جی، امیر اہل سنت کا باغ. اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو. اللہ ہمارے جتنے علماء ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت. میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو حضرت یہ ہمارے بڑے تھے حضرت جی، یہ ہمارے بڑے تھے حضرت جی، ہمیں فخر ہے کہ یہ ہمارے بڑے تھے. لیکن حضرت جی اقبال ایک درد بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہیں جی کو نقش بندی لکھنے سے نقش بندی تو نہیں نہ ہو جاتا حضرت جی. نقش بندی تو وہ ہے جس کے کام نقش بندیوں والے ہیں. کو لکھنے سے تو نہیں صرف نقش بندی ہو جاتا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ میں خود نقش بندی ہوں، اس لیے میں نے اپنے سلسلے کا نام لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ جی اور میں نے گل اٹ کی تھی. نہیں، وہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک آئینہ تھا، چینی آئینہ. تو اب تو حضرت جی ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، چیزیں بن رہی ہیں، بن کے بن رہی ہیں حضرت، ڈھیر لگا ہوا ہے چیزوں کا. وہ تو ٹیکنالوجی نہیں تھی، چیزیں ہاتھوں سے بنتی تھی، اس لیے پھر چیزیں کم یاد تھیں حضرت. تو حضرت کے پاس نا شیشہ تھا، تو لکھا ہے کہ آپ بھی شیشہ دیکھا کرتے تھے کیونکہ محبوب علیہ السلام کی سنت ہے.